السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے ہم شروع کریں گے سورہ المجادلہ۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم آپ کی خدمت میں آیات کا سادہ اور سلیس ترجمہ پیش کریں گے، اور پھر ان آیات کے اندر جو اہم مسئلہ بیان ہوا ہے وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ بھی تم دونوں کی گفتگو، تم دونوں کی تکرار، تم دونوں کی بحث کو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں۔ ما ہن امہاتہم، یہ ان کی حقیقی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی حقیقی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ بہت بری بات، بہت ناروا بات، بہت ناشائستہ بات اور جھوٹی بات اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں۔ ثم یعودون لما قالوا، اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیتے ہیں۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو میاں بیوی اپنی ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ خاوند کو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو شخص ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے، ازدواجی تعلقات سے پہلے، وہ شخص 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو جو شخص 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ ضابطے، یہ قوانین اور یہ احکامات نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کُبِتُوا کما کُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے بھی لوگ ذلیل و رسوا کیے جا چکے ہیں۔
وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے واضح روشن کھلی آیات نازل کی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کے ان احکامات کو نہ ماننے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، قیامت کے روز اللہ ان سب لوگوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور پھر ان کو خبردار کرے گا ان کے اعمال کے بارے میں، ان کو بتائے گا انہوں نے کون کون سے عمل کیے ہیں۔ احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، گن کر شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَنَسُوهُ، اور وہ لوگ بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھا سادہ اور مختصر سا ترجمہ ان آیات کا۔ سورہ المجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہے لڑنے والی، جھگڑنے والی ایک خاتون، اس کا تذکرہ ہے ان آیات کے اندر۔ وہ خاتون کون تھی، کس بات پر جھگڑا کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر کیا احکامات آئے، آئیے مختصر سا ذکر اس کا کرتے ہیں۔ سورہ المجادلہ میں ایک صحابیہ کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے خامند کا نام ہے اوس بن صامت، جو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بوڑھے بھی ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہے، اور طبیعت میں کچھ سختی بھی موجود ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو بات ہلکی سی تھی، بیٹھے بیٹھے غصہ آیا، اور جاہل عربوں کے رواج کے مطابق بیوی سے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی۔ قابل احترام ناظرین، زمانہ جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک بہت برا طریقہ تھا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا انتی علیہ کظہر امی، تو میری ماں جیسی ہے، جس طرح میری ماں میرے لیے حرام ہے، آج کے بعد تو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے حرام ہے، تو یہ طلاق شمار ہوتی تھی، ایسی طلاق کہ جس میں رجوع کا حق بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس خامد نے، جو کہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بینائی کمزور ہے، لیکن غصہ بھی شدید آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تھوڑا سا دماغی خلل بھی موجود تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو غصے کی حالت میں بیوی سے زہار کر بیٹھے۔ اس کو زہار کہتے ہیں کہ خامد بیوی سے کہے کہ تو میری ماں جیسی مجھ پر حرام ہے۔ تو جب یہ بات کر بیٹھے تو بیوی کو شدید افسوس ہوا، روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، اور جا کر کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن صامت اکل شبابی، اس کے ساتھ میں نے ساری جوانی بتا دی، وَنَصَرْتُ لَهُ بَطْنِي، اس کے لیے میں نے بہت سارے بچوں کو جنم دیا، اور اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، خود بھی بوڑھا ہے، تو اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اللہ کے رسول انی اشکو الی اللہ، میں تو اس بات کا شکوہ اور شکایت اللہ سے کرتی ہوں، اللہ کو شکایت لگا رہی ہوں کہ میرے خامد نے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ اللہ قربان جائیں اس پر، اس کی قدرت پر، کہ اس نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس جھگڑا کرنے والی، اس شکوہ کرنے والی کی آواز کو سن لیا، حالانکہ وہ حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ واضح میں باتیں کر رہی تھی، اور میں حجرے میں موجود تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اس کا یہ شکوہ سنا اور پھر اس کا حال بھی بتایا۔ تو یہ جو طلاق کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں، اسلام نے اس کو ختم کر دیا کہ یہ بہت برا طریقہ ہے، ناشائستہ ناروا طریقہ ہے، اور یہ جھوٹی بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری بیوی میری ماں جیسی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کہنے سے وہ اس شخص کی ماں نہیں بن جاتی، بلکہ حقیقی ماں وہی رہتی ہے جس نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو حکم کیا دیا کہ اب اگر خامد رجوع کرنا چاہتا ہے، اسی بیوی کے ساتھ دوبارہ زندگی بتانا چاہتا ہے، اسی کے گھر میں جینا چاہتا ہے، تو میاں بیوی کے تعلقات سے پہلے وہ فدیہ دے، اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرے، اور وہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے،
اتنی طاقت نہیں ہے کہ غلام آزاد کر سکے، تو پھر اگلا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یعنی ایسے روزے کہ جس میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، سفر پر چلا گیا ہے، تو ناغہ ہو سکتا ہے، بلا وجہ ناغہ کرنے کی صورت میں گنتی دوبارہ سے شروع کرے گا اور پورے 60 روزے پورے کرے گا 2 ماہ کے۔ اور اگر وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، جس طرح کہ اس واقعے میں بھی ہوا، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد تو بہت غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد کر سکے، یا آج کے دور میں غلاموں کی قسم ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب صرف 2 اگلے کفارے باقی ہیں کہ پھر وہ 60 روزے رکھے۔ تو حضرت خولہ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ تو اتنا بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے، وہ 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری بات جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو حضرت خولہ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ۔ تو حضرت خولہ کہنے لگی ہاں میرے پاس بھی کچھ کھجوریں ہیں، تو میں یہ کھجوریں اس کو دے کے تو اس کا کفارہ اور فدیہ ادا کر دوں گی۔ تو خامد کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے اس غریب کے لیے جو 60 روزے رکھنے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتا ہو۔ 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں اور وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اگلے آپشن کی طرف جائے گا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر وہ صحت مند ہے، نوجوان ہے اور یہ غلطی کر بیٹھا ہے تو اس کو 2 ماہ کے روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اور اگر وہ مالدار ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، مالدار ہے، تو پھر وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور اگر وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ صدقے میں سے دوسرے مسلمان بھائیوں سے اپنی مدد لے سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں اور اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ تمہارے خامند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، وہ نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے روزے رکھے، وہ بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ کھانا کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 ٹوکرے کھجوروں کے دیے وہ تقریباً 60 سا تھے، تو 60 مسکینوں کو 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کی مقدار کے برابر 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو دینا ہے، یا 60 مسکینوں کو دے دے، یا ایک ہی مسکین کو 60 دنوں کے حساب سے، 60 مسکینوں کے حساب سے اس کو کٹھا ہی اناج دے دے یا پیسے دے دے، تو اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اکٹھے اسی گھر میں رہ سکتے ہیں۔ قابل احترام ناظرین، اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ ہی میں پیش آیا۔ دوسرے صحابی کا نام ہے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا تو میں بیوی کی بہت زیادہ خواہش رکھنے والے افراد میں شمار ہوتا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رمضان کا روزہ رکھ کے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھوں، تو کہتے ہیں میں نے صرف اس بات سے بچنے کے لیے اپنی بیوی سے زہار کر لیا کہ رمضان کا مہینہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے والدہ ہوتی ہے۔ اب اس زہار کے بعد اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ میرا سکون سے گزر جائے گا اور رمضان کے بعد میں دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر لوں گا۔ لیکن بیوی کی خدمت کے دوران رات کے وقت بیوی کھانا شانا دے رہی تھی تو خامد سے برداشت نہیں ہوا اور پھر وہ میاں بیوی والے تعلقات قائم کر بیٹھا۔ اب اس کے بعد پشیمان ہوا کہ میں نے تو اظہار کیا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فدیہ اس کو بتایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی طاقت تو نہیں ہے۔ فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھو۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول روزوں کی وجہ ہی سے تو میں اس مشکل کا شکار ہوا ہوں، میں بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرے سے صبر نہیں ہوتا، تو اسی مشکل سے بچنے کے لیے تو میں نے یہ اظہار کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ خیر وفیت سے گزر جائے، لیکن میرا تو وہ بھی برداشت نہیں ہوا، تو اب میں 2 ماہ کے روزے کیسے رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہمارے گھر میں تو اتنی اناج، اتنی کھجوریں ہیں ہی نہیں کہ ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو جاؤ پھر اپنے قبیلے والوں کے پاس اور میرا ان کو حکم دو
کہ اپنی زکوٰۃ تمہارے والے کر دیں اور جتنا مال وہ دیں اس میں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور باقی اناج اپنے گھر میں رکھ لو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور نرمی تھی کہ آپ نے مسئلے کا حل بھی بتایا اور اپنے پاس سے تعاون بھی فرمایا۔ تو یہ تھا مسئلہ جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ پہلی بات کہ زہار کرنا زمانہ جاہلیت کی طلاق تھی جس کو اسلام نے ختم کر دیا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے کو بہت برا، بہت ناشائستہ اور جھوٹی بات قرار دی ہے۔ تیسری بات کہ زہار کرنے والا مرد وہ اس عورت کا بیٹا نہیں بنتا اور بیوی اس کی ماں نہیں بنتی، بلکہ حقیقی ماں وہی رہتی ہے جس نے اس شخص کو جنم دیا تھا۔ چوتھی بات کہ کفارہ دینے سے پہلے دوبارہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب تک وہ کفارہ نہ دیں اس وقت تک دوبارہ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو پیار سے ماں، بہن، خالہ یا بیٹی کہہ سکتا ہے؟ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا یا اخیہ، اے میری بہن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کیا یہ تیری بہن ہے؟ تو یہ آپ کا ناراضگی کا اظہار کرنا، ناگواری کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ ایسے الفاظ مت بولو۔ کچھ علماء کرام کی یہ رائے ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر طلاق دینا مقصود نہ ہو، زمانہ جاہلیت کا طریقہ مقصود نہ ہو، بلکہ وہ اپنی الفت کا اظہار کر رہا ہو، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیوی کو بہن یا ماں کہہ دے تو جائز ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اسلوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے اور خامند کو ایسی کلام سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھیں آج کی آیات اور ان کا ترجمہ اور ان آیات میں بیان ہونے والا مختصر سا مسئلہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 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 توفیق